کبھی نہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ضرور پیش آتا ہے جو کہ آپ کے لیے تاحیات نہ صرف خوف کا باعث ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر یقین کرنا یا اس کو سچا ماننا آپ کے اپنے لیے بھی مشکل ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ ہماری ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام عروج ہے، ان کے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ بتاتی ہیں واقعہ 2003-2004 کا واقعہ ہے، اور اس دور میں ان کی جو خالہ ہیں وہ گلشن معمار میں ایک بڑے بنگلے میں رہا کرتی تھیں۔ خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، خالو تھے اور خالہ تھی، بس ان دونوں کا پیار تھا، اور یہ وہاں پہ اس بنگلے میں ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی گزار رہے تھے۔ جو بھی پینشن وغیرہ آتی اس پینشن کے ذریعے ان کے گھر کا گزر و اوقات ہو جاتا، اور اچھی بات یہ تھی کہ میرے خالہ اور خالو کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو محبت تھی وہ اس قدر دائمی تھی، اس قدر زبردست تھی کہ پورے خاندان کے اندر ان کی محبت کی، ان کے پیار کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ لیکن کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا دن ضرور آتا ہے جو کہ آپ کے لیے نہ صرف سرپرائزنگ ہوتا ہے بلکہ آپ کی زندگی کے رخ کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میری خالہ کے ساتھ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے خالو جو کہ میری خالہ سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے، ان کا ایک دم سے انتقال ہو گیا۔ اب جب خالو کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سے جو ہماری خالہ تھیں، ایک تو ان کو سنبھلنے میں بہت زیادہ وقت لگا، لیکن اس کے بعد سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنا لی تھیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان ان کو نارمل نہیں کہہ سکتا۔ جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ خالہ جب اپنے لیے روٹی یا کھانا وغیرہ بناتی تو وہ ایک کے بجائے 2 لوگوں کا بناتی اور کہتی کہ تمہارے خالو بھی میرے ساتھ کھائیں گے۔ حالانکہ خالو کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود خالہ اس طرح بیہیو کرتی جیسے وہ زندہ ہیں اور مسلسل ان کو نظر آیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب میں اپنی خالہ اور خالو کے گھر رکنے کے لیے جاتی تو وہاں جانے پہ جب میری رات میں آنکھ کھلتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے خالہ کے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ شروع میں ایسا لگتا جیسے خالہ ہی سوال کر رہی ہیں اور خالہ ہی جواب دے رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خالہ کے ساتھ ساتھ کسی مرد کے باتیں کرنے کی یا پھر شاید واقعی میں خالو کی آوازیں مجھے سنائی دیا کرتی ہیں، یا تو میں ان کے ساتھ رہ کے ان کی طرح ہو گئی تھی، یا واقعی میں جو کچھ مجھے سنائی دے رہا تھا یہ سراسر حقیقت پہ مبنی تھا۔ خیر، یہ جو واقعات تھے یہ چھوٹے موٹے واقعات تھے، جب میں ان کا ذکر اپنی امی سے کرتی تو وہ کہتی ان باتوں کو نظر انداز کر دو۔ ظاہر سی بات ہے خالہ اور خالو کی بہت اچھی، بہت زیادہ، بہت گہری ایفیلیشن تھی، تو شاید اسی وجہ سے خالہ بار بار ان کو یاد کرتی ہیں اور ان سے باتیں کرنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ خیر، بات کچھ اس طرح سے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 2-2:15 بجے کا ٹائم تھا، شدید سردی ہو رہی تھی، اور شدید سردی کے باوجود ہمارے گھر میں یا اس علاقے میں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اب میری شروع سے عادت ہے کہ جب بھی لائٹ جاتی ہے، چاہے وہ اب بھی لائٹ جائے، تو میں لائٹ کے بغیر سو نہیں سکتی، بھلے سردی ہو، کیسا بھی ویدر ہو، لیکن مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ سی محسوس ہوا کرتی ہے اور میرے لیے سونا تقریباً ناممکن ہوا کرتا ہے۔ ویسے ہی میں کروٹیں بدل رہی تھی، اسی دورانی میں مجھے خالہ کے روم سے کسی مرد کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ جو آوازیں تھیں یہ اس قدر واضح اور اتنی کلیئر آوازیں تھیں کہ ان آوازوں کا انکار کرنا یا ان کو رد کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ کچھ دیر تک مسلسل آوازیں سننے کے بعد اور اپنے طور پہ کنفرم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں ذرا جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں، جھانکتی ہوں کہ آخر کون ہے جو خالہ کے روم کے نہ صرف اندر موجود ہے بلکہ خالہ باقاعدہ اس کو رسپانس کر رہی ہیں، اس سے باتیں کر رہی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے میں خالہ کے روم کی طرف بڑھ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانسیں بند ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور شاید میں کچھ ایسا دیکھنے والی ہوں کہ جس کے دیکھنے کے بعد مجھے پوری زندگی اس واقعے کو بھولنا یا اس کے شہر سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ خیر، آہستہ آہستہ کر کے بالآخر جب میں اپنی خالہ کے روم کے باہر کی طرف پہنچی اور میں نے روم کے درمیان جو ایک دراڑ موجود تھی اس سوراخ یا دراڑ کے ذریعے جب اندر کی طرف جھانکنا شروع کیا تو خالہ کے روم کے اندر ایک تو موم بتی جل رہی تھی، اور دوسری عجیب بات یہ تھی کہ لیفٹ سائڈ پہ خالہ بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی چیئر کے اوپر وہ موجود تھیں، جبکہ رائٹ سائڈ پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سفید کلر کے لباس میں نہ صرف بیٹھا ہوا ہے بلکہ مسلسل خالہ سے محوے گفتگو ہے۔
کافی دیر تک جب میں نے غور کیا اور جب مجھے لگنے لگا کہ واقعی میں خالہ کے سامنے کرسی کے اوپر خالو بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانسیں نہ صرف رک چکی ہیں بلکہ آہستہ آہستہ کر کے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا شروع ہو چکا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے گھر والے، میری خالہ میرے اطراف میں موجود تھے اور شاید سارے کے سارے میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ خیر، جب مجھے ذرا ہوش آیا تو میں نے خالہ کے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، البتہ جیسے ہی خالہ آگے پیچھے ہوئیں تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ مجھے اب یہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ بس وہ جو دن تھا وہ میری زندگی کا خالہ کے گھر میں یا اس گھر میں آخری دن تھا، اور اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی تھی کہ کسی بھی طور خالہ کے گھر میں رات میں نہیں رکنا ہے۔ یہ جو قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ قصہ ہمیں ہماری پردادی سنایا کرتی تھیں۔ وہ بتاتی تھی کہ جب ہم یہاں پہ یعنی پاکستان آئے تھے تو انٹیریئر سندھ کے اندر ایک جگہ ہے جسے شکارپور کہا جاتا ہے، تو ہماری فیملی وہاں پہ آ کے سیٹل ہوئی تھی۔ بیسکلی یہ شکارپور کا ایریا تھا، لیکن یہ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں اتنی زیادہ آبادی موجود نہیں تھی۔ اس دور میں یہاں پہ جو گھر تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، کچی پکی سڑکیں تھیں، کھیت ہی کھیت موجود تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہاں کے جو لوگ تھے بہت زیادہ سادہ اور مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ تو شروع میں پردادی بتایا کرتی تھی کہ جب ہم یہاں پہ سیٹل ہوئے تھے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا تو کچھ عجیب طرح کی باتیں ہمارے ساتھ پیش آنا شروع ہو چکی تھی۔ دادی بتاتی ہیں کہ جو ہمارے کھیت تھے یعنی جہاں پہ ہمارا گھر موجود تھا، ان کے بعد کا جو ایریا تھا، ان کھیتوں کو اگر آپ کراس کریں تو کراس کرنے کے بعد ایک پرانی سی دیوار بنی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ گئے وقتوں میں یعنی 200-300 سال پہلے یہاں پہ کوئی بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی، اور جیسے جیسے ٹائم گزرا تو پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پہ اس بلڈنگ کو گرا دیا گیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو بلڈنگ تھی اس کو تو گرا دیا گیا تھا، لیکن اس بلڈنگ کے باہر جو ایک دیوار موجود تھی جسے لال دیوار کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ دیوار اب بھی وہاں پہ موجود تھی، اور پتہ نہیں کیوں کن وجوہات کی بنا پہ اس دیوار کو اب تک رکھا گیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہمارے پردادا تھے وہ کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے، تو ان کی کوشش تھی کہ مغرب سے پہلے جیسے تیسے اپنے گاؤں پہنچ سکیں، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ ان کو واپس آتے آتے دیر ہو گئی، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ مغرب کا ٹائم گزر چکا تھا اور عشاء کی اذان ہونے والی تھی۔ اس دور میں جو عام طور پہ لوگ ہیں وہ اتنی دور کا سفر کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے، خاص طور پہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی سفر کرنا ہے تو دن کے ٹائم میں اس کو انجام دیں۔ خیر، پردادا بتاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ گاؤں کے قریب یعنی وہ جو لال دیوار تھی اس کے بالکل قریب پہنچے تو ان کو ایسا لگا کہ دیوار کا جو دوسرا والا کونا ہے اس کونے کے بالکل بیک سائڈ پہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب کیونکہ اندھیرا ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی سی چاند کی روشنی موجود تھی، اتنا تو پتہ چل رہا تھا کہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو بھی وہاں پہ موجود ہے بالآخر وہ کون ہے۔ خیر، پردادا جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دیوار کے اس طرف کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے جس نے لال کلر کی ساڑی پہن رکھی ہے، اور بظاہر دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے جیسے اس نے بہت زیادہ جیولری پہنی ہوئی ہے، یعنی کہ دور سے ہی اس کے جو زیورات تھے وہ نہ صرف چمک رہے تھے بلکہ اس بات کی یقین دہانی کرا رہے تھے کہ جو بھی وہاں پہ موجود ہے وہ کم از کم فیمیل ہے۔ پردادا بتاتے کہ جیسے جیسے میں مزید آگے بڑھا تو میں نے سوچا کہ میں اس سے آ کے پوچھتا ہوں کہ اتنی رات میں اس اندھیرے میں اس ویران جگہ پہ چاندنی رات میں کیوں موجود ہے۔ اب جیسے جیسے دادا اس کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک عجیب سی چمبیلی کی سی خوشبو تھی جو دادا کو آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت نے بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کیا ہوا ہے۔ دادا بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اس کے قریب بڑھ رہا تھا تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت عورت ہے جو دیوار کے اس طرف موجود ہے۔ پردادا جیسے ہی اس عورت کے بالکل قریب پہنچے
तो उन्होंने देखा कि उस औरत ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके दोनों हाथों पे मेहंदी लगी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दुल्हन के लिबास में या फिर दुल्हन की तरह वहां पे तैयार होके खड़ी हुई है। अब जैसे ही दादा उस औरत के सामने पहुंचे और उन्होंने उस औरत से पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो, तो बजाय इसके कि वो जो औरत थी वो इनकी बातों का जवाब देती, उसने इनकी तरफ देखने से परहेज किया। खैर, जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो दादा ने गुस्से की हालत में दोबारा से उससे पूछा कि ए औरत, तू इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है। तो दूसरी दफा भी उस औरत ने बजाय इसके कि वो जवाब देती या इनको बताती कि वो यहाँ पे क्यों मौजूद है, उसने परदादा को मुसलसल नज़रअंदाज किया। अब जब दूसरी दफा उस औरत ने इनको नज़रअंदाज किया तो इन्होंने सोचा कि उसके पास जाते हैं और उसके बिल्कुल सामने खड़े होके उससे पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधी हो या फिर गूंगी बहरी हो। परदादा बताते कि जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो एकदम से वो जो औरत थी उसने मेरी तरफ देखा और पीछे हटना शुरू किया। जैसे जैसे वो औरत पीछे हट रही थी वैसे वैसे जब मेरी नज़र उस औरत के कदमों की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पाँव हैं कुछ अजीब तरीके के पाँव हैं। उसकी जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ मौजूद हैं, जबकि उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं। अब ये पुराने दौर के लोग थे, इतनी जल्दी डरने वाले नहीं थे और इनको पता था कि अगर इनका सामना कभी भी रात में किसी इस तरह की औरत से हो जिसके पाँव या पैर उल्टे हों तो यकीनन वो पिछल पैरी या चुड़ैल हुआ करती है। खैर, परदादा ने आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटना शुरू किया और जैसे ही इन्होंने पीछे हटना शुरू किया तो उस औरत ने एकदम से हंसना शुरू कर दिया। उसको अंदाजा हो चुका था कि इस आदमी को पता चल गया है कि मैं एक चुड़ैल हूं। बहरहाल, परदादा बताते हैं कि जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वैसे वैसे उस औरत ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और फाइनली ऐसा ही हुआ कि उस औरत ने बाकायदा इनकी तरफ तेजी से बढ़ना शुरू किया और परदादा ने वापस मुड़ के अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके गिरते पड़ते जब ये अपने घर वापस पहुंचे तो इनको 102, 103 बुखार हो चुका था और आने वाले तकरीबन 20 से 25 दिनों तक ये शदीद बीमार रहे। कहा जाता है कि ये जो गांव था और उस गांव के अंदर ये जो दीवार मौजूद थी उस दीवार के अतराफ में वो औरत दुल्हन के रूप में नजर आया करती थी और ये भी कहा जाता है कि गए वक्तों में जब यहाँ पे वो इमारत या बिल्डिंग मौजूद थी तो हो सकता है जो औरत है उस घर की ही कोई फर्द हो जिसे ज्यादती करने के बाद या किसी भी वजह से कत्ल कर दिया गया हो, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के केसेस में जो औरतें या चुड़ैलें नजर आया करती हैं उनकी कोई ना कोई इस तरह की हिस्ट्री हुआ करती है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे छोटे से थे, यानी कि मैं 9 या 10 साल का था, तो मैं अपने बाबा से जिद किया करता था कि जब भी वो सुबह अपने काम पे निकलें तो मुझे अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। शुरू शुरू में वो मना करते रहे, लेकिन जब मैंने मुसलसल उनके ऊपर जोर देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा, लेकिन सुबह लेके नहीं जाऊँगा। असल में जो मेरे वालिद साहब थे वो बुनियादी तौर पे एक बाड़े में काम किया करते थे और बाड़े के अंदर जितनी भी भैंसें वगैरह मौजूद हैं उनका दूध निकालने के बाद सुबह यानी 4-5 बजे सप्लाई करने के लिए निकल जाया करते थे। ये उस दौर की बात है जिस दौर में गुलशन मेमार की तामीर शुरू हुई थी और मेरा ख्याल है कि 1985 या 86 चल रहा था। अब वो जो एरिया था उस दौर में मुकम्मल तौर पे वीरान था। हाँ, वहाँ पे जो बाड़े वगैरह मौजूद थे या जो भी जानवर पाले जाते थे वहाँ से दूध को लेके शहर की तरफ आके सप्लाई किया जाता था। शुरू शुरू में मेरे फादर ने मुझे रात के औकात में अपने साथ ले जाना शुरू किया और मुझे समझाना शुरू किया कि काम को किस तरह किया जाता है। मुझे याद है कि इसी तरह 5 या 6 महीने गुजर गए और जब 5 या 6 महीने गुजर चुके तो मैंने अपने अब्बा से जिद करना शुरू की कि अब मुझे सुबह भी अपने साथ काम पे लेके जाया करें। शुरू में मुसलसल वो टालते रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो बिलाखिर उन्होंने सुबह के औकात में मुझे ले जाने के लिए हामी बढ़ ली। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद जुमेरात का दिन था
और सुबह के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। यह बेहतरीन टाइम था। इस टाइम पे जाके दूध लेने के बाद शहर की तरफ जाया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बजे तक मेरे अब्बा घर आ जाया करते थे। जब मैं अपने वालिद साहब के साथ सप्लाई करने के लिए वहाँ से निकला तो रात के तकरीबन 4-4:15 बजे का टाइम था और बाड़े पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने दूध को जमा करना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि दूध जमा करने में तकरीबन 1 या सवा घंटा लगा और तकरीबन 5:30-6 बजे जब हम वहाँ से रवाना हुए तो उस वक्त भी फजर की अजान में आधा घंटा बाकी था। अब जैसे ही मेरे अब्बा अपनी साइकिल को लेके रोड की तरफ आए तो जहाँ पे मोड़ मौजूद है, जिसे आजकल मैमार मोड़ के नाम से जाना जाता है, जैसे ही हमने उस एरिया को क्रॉस किया तो मुझे ऐसा लगा कि लेफ्ट साइड पे जहाँ पे वो मोड़ मौजूद है वहाँ पे 3 या 4 औरतें खड़ी हुई हैं और उन्होंने ना सिर्फ तैयारी की हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे वो दुल्हनों के लिबास में वहाँ पे खड़ी हुई हैं। मैं अजीब हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था जबकि मेरे जो फादर थे मुसलसल आगे देख रहे थे। साइकिल चलाते चलाते जब मैंने पीछे की तरफ से अपने अब्बा को बोला कि बाबा ये कौन औरतें हैं, तो वो कहने लगे कि वहाँ पे मत देखो, सिर्फ आगे की तरफ देखो। अब मैं बच्चा था, मेरी समझ ही नहीं आया कि आखिर क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनसे दोबारा बोला कि बाबा वहाँ पे जो औरतें खड़ी हुई हैं वो इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं। खैर जैसे ही मैं इस तरह से बोल रहा था उसी दौरानिए में वो तीनों जो औरतें थीं उन्होंने एकदम से हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। वो कुछ इस तरीके से हमारी तरफ बढ़ रही थीं जैसे कि वो चलने के बजाय हवा में उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही हों। जैसे ही मेरे बाबा ने भी उनको हमारी तरफ आते हुए देखा तो मेरे बाबा ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मुसलसल 10 या 15 मिनट तक वो साइकिल को भगाते रहे और इसके साथ साथ आयतुल कुर्सी की तिलावत करते रहे। जैसे तैसे करके जब हम शहर की तरफ आए और वहाँ पे हमने दूध वगैरह सप्लाई किया तो दूध सप्लाई करने के बाद जब मेरे बाबा वापस मुझे घर लेके आए तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें इसी वजह से सुबह के टाइम या रात के टाइम जाने से मना किया करता था, क्योंकि ये जो रास्ता है, ख़ास तौर पे ये जो मैमार मोड़ है, यहाँ पे रात के औकात में ये जो औरतें नज़र आती हैं ये औरतें नहीं हैं। कहा जाता है कि 3 चुड़ैलें हैं जो अक्सर यहाँ पे भटकती हुई नज़र आती हैं। अब ये सुनने के बाद अल्लाह जानता है मेरा जो हाल था वो इस तरह से था कि काटो तो लहू नहीं। ये सुनने के बाद मुझे एकदम से बुखार चढ़ना शुरू हुआ और मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 या 20 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा। इस दौरानिए में मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी अपने बाबा से सुबह के टाइम या रात के टाइम उनके साथ जाने की जिद नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है कि मेरे बाबा ने उस एरिया में तकरीबन 7 या 8 साल तक दूध की सप्लाई का काम किया और इस दौरानिए में तकरीबन 11 या 12 बार उन्होंने अपनी आंखों से इन चुड़ैलों को देखा।